اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ہم آگے سے واقعات پیش کرتے ہیں۔ جب مخالفت تیز ہو گئی اور ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسرار سے مکہ والوں کو خدا تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانا شروع کیا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ جس قدر نبی گزرے ہیں سب ہی اس کی توحید کا اقرار کیا کرتے تھے اور اپنے ہم قوموں کو بھی اس تعلیم کی طرح بلایا کرتے تھے۔ تم خدائے واحد پر ایمان لاؤ، ان پتھروں کے بتوں کو چھوڑ دو کہ یہ بالکل بیکار ہیں اور ان میں کوئی طاقت نہیں۔ اے مکہ والو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کے سامنے جو نظر و نیاز رکھی جاتی ہے، اگر اس پر مکھیوں کا جھرمٹ آ بیٹھے تو وہ ان مکھیوں کو اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی ان پر حملہ کر دے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ان سے سوال کرے تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی ان سے مدد مانگے تو وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ مگر خدا واحد تو مانگنے والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، سوال کرنے والے کو جواب دیتا ہے، مدد مانگنے والے کی مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو زیر کرتا ہے، اور اپنے عبادت گزار بندوں کو اعلیٰ ترقیات بخشتا ہے۔ اس سے روشنی آتی ہے جو اس کے پرستاروں کے دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ پھر تم کیوں ایسے خدا کو چھوڑ کر بے جان بتوں کے آگے جھکتے ہو اور اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر تمہارے خیالات بھی گندے اور دل بھی تاریک ہو گئے ہیں۔ تم قسم کی وہمی تعلیموں میں مبتلا ہو، حلال و حرام کی تم میں تمیز نہیں رہی، اچھے اور برے میں تم امتیاز نہیں کر سکتے، اپنی ماؤں کی بے حرمتی کرتے ہو، اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر ظلم کرتے ہو اور دوسروں کے حق مار کر اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو۔ جھوٹ اور فریب سے تم کو آر نہیں، پوری چوری اور ڈاکہ سے تم کو نفرت نہیں، جوا اور شراب تمہارا شغل ہے، حصول علم اور قومی خدمت کی طرف تمہاری توجہ نہیں۔ خدائے واحد کی طرف سے کب تک غافل رہو گے؟ آؤ اور اپنی اصلاح کرو اور ظلم چھوڑ دو، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ خدا نے اگر مال دیا ہے تو ملک و قوم کی خدمت اور کمزوروں اور غریبوں کی ترقی کے لیے خرچ کرو۔ عورتوں کی عزت کرو اور ان کے حق ادا کرو۔ یتیموں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھو اور ان کی خبر گیری کو اعلیٰ درجہ کی نیکی سمجھو۔ بیواؤں کا سہارا بنو، نیکیوں اور تقوی کو قائم کرو۔ انصاف اور عدل ہی نہیں بلکہ رحم اور احسان کو اپنا شعار بناؤ۔ اسی دنیا میں تمہارا آنا بیکار نہ جانا چاہیے۔ اچھے آثار اپنے پیچھے چھوڑ تا دائمی نیکی کا بیج بویا جائے۔ حق لینے میں نہیں بلکہ قربانی اور اثار میں اصل عزت ہے۔ بس تم قربانی کرو، خدا کے قریب ہو جاؤ، خدا کے بندوں کے مقابل پر اثار کا نمونہ دکھاؤ تا خدا تعالیٰ کے ہاں تمہارا حق قائم ہو۔ بے شک ہم کمزور ہیں مگر ہماری کمزوری کو نہ دیکھو۔ آسمان پر سچائی کی حکومت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عدل کا ترازو رکھا جائے گا اور انصاف اور رحم کی حکومت قائم کی جائے گی جس میں کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ مذہب کے معاملہ میں
دخل اندازی نہ کی جائے گی، عورتوں اور غلاموں پر جو ظلم ہوتے رہے ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے، اور شیطان کی حکومت کی جگہ خدائے واحد کی حکومت قائم کر دی جائے گی۔ جب یہ تعلیمیں بار بار مکہ والوں کو سنائی جانے لگی اور شریف الطبع لوگوں کی رغبت اسلام کی طرف بڑھنے لگی، تو ایک دن مکہ کے سردار جمع ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے رئیس ہیں اور آپ کی خاطر ہم نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم آخری فیصلہ کریں، یا تو آپ اسے سمجھائیں اور اس سے پوچھیں کہ آخر وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کی خواہش عزت حاصل کرنے کی ہے تو ہم اسے اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ دولت کا خواہش مند ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے مال کا کچھ حصہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے، اگر اسے شادی کی خواہش ہے تو مکہ کی ہر لڑکی جو اسے پسند ہو اس کا نام لے، ہم اس سے اس کا بیاہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس کے بدلے میں اس سے کچھ نہیں چاہتے اور کسی بات سے نہیں روکتے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ وہ بے شک کہے خدا ایک ہے، مگر یہ نہ کہے کہ ہمارے بت برے ہیں۔ اگر وہ اتنی بات مان لے تو ہماری اس سے صلح ہو جائے گی۔ آپ اسے سمجھائیں اور ہماری تجویز کے قبول کرنے پر آمادہ کریں، ورنہ پھر دو باتوں میں سے ایک ہوگی، یا آپ کو اپنا بھتیجا چھوڑنا پڑے گا یا آپ کی قوم آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کو چھوڑ دے گی۔ ابو طالب کے لیے یہ بات نہایت ہی شاک تھی۔ عربوں کے پاس روپیہ پیسہ تو تھوڑا ہی ہوتا تھا، ان کی ساری خوشی ان کی ریاست میں ہوتی تھی۔ روسا قوم کے لیے زندہ رہتے تھے اور قوم روسا کے لیے زندہ رہتی تھی۔ یہ بات سن کر ابو طالب بےتاب ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میری قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا بھتیجا ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی راضی نہ ہو تو پھر ہماری طرف سے ہر ایک قسم کی پیشکش ہو چکی ہے۔ اگر وہ اس پر بھی اپنے طریقے سے باز نہیں آتا تو آپ کا کام ہے کہ اسے چھوڑ دیں، اور اگر آپ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ہم لوگ آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جب ابو طالب نے یہ بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیں اور میرا ساتھ دیں۔ آپ بے شک میرا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنی قوم کے ساتھ مل جائیں، لیکن مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر بھی لا کر رکھ دیں تو پھر بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ میں اپنے کام میں لگا رہوں گا جب تک خدا مجھے موت دے۔ آپ اپنی مسلط کو خود سوچ لیں۔ یہ ایمان سے پر اور یہ اخلاص سے بھرا ہوا جواب ابو طالب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ مجھے ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، لیکن اس ایمان کا نظارہ دیکھنے کی توفیق ملنا ہی سب دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ اور آپ نے کہا، اے میرے بھتیجے، جا اور اپنا فرض ادا کر۔ قوم اگر مجھے چھوڑنا چاہتی ہے تو بے شک چھوڑ دے، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ جب مکہ والوں کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور فرمایا، مغرب کی طرف سمندر پار ایک زمین ہے جہاں خدا کی عبادت کی وجہ سے ظلم نہیں کیا جاتا،
مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ وہاں ایک منصف بادشاہ ہے، تم لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ، شاید تمہارے لیے آسانی کی راہ پیدا ہو جائے۔ کچھ مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے آپ کے اس ارشاد پر ابوسینیا کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کا مکہ سے نکلنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ مکہ کے لوگ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اور مکہ سے باہر چلے جانا ان کے لیے ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ وہی شخص یہ بات کہہ سکتا تھا جس کے لیے دنیا میں کوئی اور ٹھکانہ باقی نہ ہو۔ پس ان لوگوں کا نکلنا ایک نہایت ہی دردناک واقعہ تھا۔ پھر نکلنا بھی ان لوگوں کو چوری ہی پڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مکہ والوں کو معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں نکلنے نہیں دیں گے، اور اس وجہ سے وہ اپنے عزیزوں اور پیاروں کی آخری ملاقات سے بھی محروم جا رہے تھے۔ ان کے دلوں کی جو حالت تھی سو تھی، ان کے دیکھنے والے بھی ان کی تکلیف سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ چنانچہ جس وقت یہ قافلہ نکل رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک کافر اور اسلام کے شدید دشمن تھے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں میں سے چوٹی کے آدمی تھے، اتفاقاً اس قافلہ کے بعد افراد کو مل گئے۔ ان میں ایک صحابہ ام عبداللہ نامی بھی تھیں۔ بندھے ہوئے سامان اور تیار سواریوں کو جب آپ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے کہا، ام عبداللہ، یہ تو ہجرت کے سامان نظر آ رہے ہیں۔ ام عبداللہ کہتی ہیں، میں نے جواب میں کہا، ہاں، خدا کی قسم ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے، کیونکہ تم نے ہم کو بہت دکھ دیے ہیں اور ہم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ ہم اس وقت تک اپنے ملک میں نہیں لوٹیں گے جب تک خدا تعالیٰ ہمارے لیے کوئی آسانی اور آرام کی صورت نہ پیدا کر دے۔ ام عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ عمر نے جواب میں کہا، اچھا، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور میں نے ان کی آواز میں رفت محسوس کی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر وہ جلدی سے منہ پھیر کر چلے گئے، اور میں نے محسوس کیا کہ اس واقعہ سے ان کی طبیعت نہایت ہی غمگین ہو گئی ہے۔ جب ان لوگوں کے ہجرت کرنے کی مکہ والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر تک ان کے پیچھے گئے، مگر یہ قافلہ ان لوگوں کے سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی جشا کی طرح روانہ ہو چکا تھا۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وقت بادشاہ جشا کے پاس بھیجا جائے جو اسے مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے اور اسے تحریک کرے کہ وہ مسلمانوں کو مکہ والوں کے سپرد کر دے، تاکہ وہ انہیں ان کی اس شوخی کی سزا دے کہ روسائے شہر کے ظلموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ مکہ سے کیوں بھاگے تھے۔ اس وقت میں عمرو بن العاص بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور مصر انہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہ وفد جشا گیا اور بادشاہ سے ملا، اور عمرائے دربار کو انہوں نے خوب اکسایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بادشاہ جشا کے دل کو مضبوط کر دیا، اور اس نے باوجود ان لوگوں کے اصرار کے اور باوجود درباریوں کے اصرار کے مسلمانوں کو کفار کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ وفد ناکام واپس آیا تو مکہ والوں نے ان مسلمانوں کو بلانے کے لیے ایک اور تدبیر سوچی، اور وہ یہ کہ جشا جانے والے بعض قافلوں میں یہ خبر مشہور کر دی جائے کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر جشا پہنچی تو اکثر مسلمان
خوشی سے مکہ کی طرف واپس لوٹے، مگر مکہ پہنچ کر ان کو معلوم ہوا کہ یہ خبر محض شرارتاً مشہور کی گئی تھی اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس پر کچھ لوگ تو واپس دیشا چلے گئے اور کچھ مکہ میں ہی ٹھہر گئے۔ ان مکہ میں ٹھہرنے والوں میں سے عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مکہ کے ایک بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے۔ اس دفعہ ان کے باپ کے ایک دوست ولید بن مغیرہ نے ان کو پناہ دی اور وہ امن سے مکہ میں رہنے لگے، مگر اس عرصہ میں انہوں نے دیکھا کہ بعض دوسرے مسلمانوں کو دکھ دیے جاتے ہیں اور انہیں سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ چونکہ وہ غیرت مند نوجوان تھے، ولید کے پاس گئے اور اسے کہہ دیا کہ میں آپ کی پناہ کو واپس کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوسرے مسلمان دکھ اٹھائیں اور میں آرام میں رہوں۔ چنانچہ ولید نے اعلان کر دیا کہ عثمان اب میری پناہ میں نہیں۔ اس کے بعد ایک دن ولید عرب کا مشہور شاعر مکہ کے روضہ میں بیٹھا اپنے شعر سنا رہا تھا کہ اس نے ایک مصرع پڑھا جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نعمت آخر مٹ جانے والی ہے۔ عثمان نے کہا یہ غلط ہے، جنت کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ لبید ایک بہت بڑا آدمی تھا، یہ جواب سن کر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا اے قریش کے لوگوں، تمہارے مہمان کو تو پہلے اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا تھا، اب یہ نیا رواج کب سے شروع ہوا ہے؟ اس پر ایک شخص نے کہا یہ ایک بیوقوف آدمی ہے، اس کی بات کا پرواہ نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پر اصرار کیا اور کہا بیوقوفی کی کیا بات ہے؟ جو بات میں نے کہی ہے وہ سچ ہے۔ اس پر ایک شخص نے اٹھ کر زور سے آپ کے منہ پر گھونسا مارا جس سے آپ کی ایک آنکھ نکل گئی۔ ولید اس وقت اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے باپ کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی تھی۔ اپنے مردہ دوست کے بیٹے کی یہ حالت اس سے دیکھی نہ گئی، مگر مکہ کے رواج کے مطابق جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کی پناہ میں نہیں تھے تو وہ ان کی حمایت بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اور تو کچھ نہ کر سکا۔ نہایت ہی دکھ کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے بولا اے میرے بھائی کے بیٹے، خدا کی قسم تیری یہ آنکھ اس صدمہ سے بچ سکتی تھی، جب کہ تو ایک زبردست حفاظت میں تھا، یعنی میری پناہ میں تھا، لیکن تو نے خود ہی اس پناہ کو چھوڑ دیا اور یہ دن دیکھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں خود اس کا خواہش مند تھا، تم میری پھوٹی ہوئی آنکھ پر ماتم کر رہے ہو، حالانکہ میری تندرست آنکھ اس بات کے لیے تڑپ رہی ہے کہ جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے وہی میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ میرے لیے بس ہے، اگر وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تو میں کیوں نہ اٹھاؤں، میرے لیے خدا کی حمایت کافی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر ایک اور مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔